ڈیمانڈ بڑھا کر ہم باقی مسائل، ٹرانسمیشن کے الگ مسائل ہیں، چوری کے الگ مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ کس طرح آگے بڑھا جائے؟ اچھا شاہ صاحب، میں ذرا ایک پہلے اپ فرنٹ ایک کمنٹ کر دوں. دیکھیے یہ گورنمنٹ کی ثوابدید ہے کہ پالیسی فریم ورک ہم نے کیا رکھنا ہے. اب پالیسی یہ کہتی ہے کہ جی سپانسرز کو پرسویٹ کیا جاتا ہے کہ آ کے پاور پلانٹ لگائیں. آپ کو یاد ہوگا نا 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، تو دیٹ واز دا ٹائم آئی واز ہیڈنگ ہپکو. تو دیر واز اے لاٹ آف پریشر اینڈ پرسویشن بائی دا گورنمنٹ کہ آپ پلانٹ لگائیں، تھر کو بھی ڈیولپ کریں، اور تھر ڈیولپ کیونکہ پہلے نہیں ہوا تھا تو امپورٹڈ کول پہ لگائیں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ کے پاس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پاور پرچیز ایگریمنٹ اور اس کے بعد آپ کا امپلیمنٹیشن ایگریمنٹ. یہ گورنمنٹ کے پاس رائٹ ہے، اگر ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے تو آپ ٹرمینیٹ کر دیں. اور پی پی اے آئی اے کے اندر اس کے اندر گنجائش ہے. محمد علی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جس وقت یہ کول کا پلانٹ لگ گیا تو ہب پاور پلانٹ وچ واز دا بگیسٹ آئی پی پی وہ ڈسپیچ نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس میں میں نے پرسنلی لکھوایا تھا کہ اس کو آپ ٹرمینیٹ کریں اور اس کو پھر ہم تھر کول کے اوپر کنورٹ کریں گے. وہ پوری پرپوزل بھی بنائی اور اس کو سبمٹ کی، بٹ نتھنگ ہیپن فرام دا گورنمنٹ سائڈ. تو میں بات یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اینڈ آف دا ڈے ہم اپنی ذمہ داری کو ایز اے گورنمنٹ پورا کرنے میں ہمیں قباحت ہے تو خدا کے لیے ایز سون ایز پاسبل آپ ایک سیکٹر کو کھول دیں اور کمپیریٹیو مارکیٹ کے اوپر لے کے جائیں، ویلنگ کو آن کریں، اور دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ون سولوشن. سیکنڈلی 3-4 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے اندر پوٹینشلی گوئنگ فارورڈ ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جی جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے، تو ایز اے چیئرمین سی پیک اتھارٹی یہ مجھے مینڈیٹ دیا گیا کہ چائنیز سے بات کریں کہ 2 چیزیں ہو گئیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ 0.5% لائبور جو تھا وہ 4.5-5% پہ چلا گیا. تو آئی ہیڈ اے ڈسکشن ناٹ اونلی ود دی ایمبیسڈر آف چائنا بٹ آلسو ود NDRC، اور اس کے بعد ڈسکشن شروع ہوئی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ 10 سال کے ٹینر کے بجائے آپ اس کو 20 سال پہ کر دیں، کیونکہ چائنیز وار ویری ریلکٹنٹ کہ جی ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اٹ ول سیٹ اے بیڈ پریسیڈنٹ. اب میں نے کچھ اس کے نمبر جو ہے نا ورک آؤٹ کیے ہیں کہ اگر یہ جو ٹیرف ہے اس کا جو ٹینر ہے اس کو اگر آپ 10 سال اگر بڑھا دیں تو آپ کا جو ٹیرف ہے وہ تقریباً اوور 3 روپیز پر کلو واٹ جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، 31% آف دا ٹوٹل ٹیرف جو کنزیومر دیتا ہے وہ ہر قسم کے ٹیکسز ہیں. اور اس میں ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ یہ سرکٹ ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے وہ پاس آن کیا گیا تھا کہ PHL کو، پبلک ہولڈنگ لمیٹڈ کو، اس کا جو جتنا سر چارج ہے وہ بھی آپ نے ٹیرف میں بلڈ کیا ہوا ہے. اینڈ اٹ واز ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف پبلک، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہ کمپوننٹ جو فائنینشیل کاسٹ سر چارج ہے جو کہ PHL کی مد میں یہ آپ کا جو کنزیومر دیتا ہے وہ تقریباً 6 روپے 84 پیسے کا اس میں امپیکٹ ہے. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز وہ وہیں کے وہیں ہیں، اور ابھی بھی ہم ریجن کے اندر بلکہ پرابیبلی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز ہمارے ہیں. اور اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی کام ہو رہا ہے. جو آج سے 20 سال پہلے تھے مور اور لیس وہیں پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو ٹیرف کا کچھ سٹرکچر جو ہے اس کو بھی کوئی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور اگر فکس کیپیسٹی چارج کو ہم تھوڑا بڑھا دیں اور اس کے اندر پھر یہ ہوگا کہ سردیوں میں جیسے علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9000 میگا واٹ رہ جاتی ہے، اگر فکس کیپیسٹی چارج کو ہم بڑھا دیں تو اس کا بھی امپیکٹ تقریباً اوور 2 روپیز بنتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ہمیں لوڈ کو انکریز کرنے کے لیے 2 چیزیں انہیں کرنی ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ گریڈ کو آپ امپروو کریں خدا کے لیے. یعنی دیکھیں آپ کے کول پلانٹ لگ گئے ہیں، 2 چائنیز کے پلانٹ ہیں، ایک ہپکو کا ہے اور ایک اس کے بعد آپ کا یہ نیوکلیر پاور پلانٹ ہے. تو ساؤتھ سے نارتھ کے اندر ٹرانسمیشن کے اندر میجر لمیٹیشن گریڈ کی ہے، اس کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ سنس میرا زیادہ فوکس وہ اس کے اندر تھا سی پیک کے اندر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اکانومی میں ریوائیو کرنا ہے، اگر ہماری پاور کنزمپشن بڑھنی ہے تو اس کا واحد حل انڈسٹریلائزیشن ہے. اور اس کے لیے ہمیں وہ سارے کام کر رہے ہیں کہ ہم سی پیک کا جو فیز 2 ہے، بائی دا وے میں پرو بونو کام کر رہا ہوں. گورنمنٹ آف چائنا نے ایک فورم جو اسٹیبلش کیا، آئی ایم ون آف دا ممبرز، اور اس کے اندر میں آپ کو پوری کنوکشن سے بتا رہا ہوں ڈسپائٹ آف سیکورٹی سچویشن چائنا از اسٹل کمیٹیڈ ٹو امپلیمنٹ دا فیز 2، کیونکہ اتنا 35 بلین کا جو انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی ہے
اس کا منافع یا اس کا بینیفٹ اسی وقت ملے گا کہ جب انڈسٹریلائزیشن ہو. اور یہ فیکٹ ہے کہ چائنا کے اندر جو مین پاور انٹینسو انڈسٹری ہے وہ چائنا ریلوکیٹ کر رہا ہے یا اس نے کر دی ہیں. وہ بنگلہ دیش کے اندر کر رہا ہے, وہ ویتنام کے اندر کر رہا ہے, وہ کمبوڈیا میں کر رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ وی آر دا آئرن بردر. تو اگر فیز 2 کو ہم فوکس کریں تو 3 آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے. انڈسٹری لگے گی, اور وہ انڈسٹری جو ہے وہ 3 ہمارے میجر جو بینیفٹ ہے ہمارے اکانومی کے لیے اس کو پورا کرے گی. ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن, دوسرا اس کا ہوگا کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن, اور تیسرا امپلائمنٹ ہے. گور اعجاز صاحب, اب کیونکہ آپ خود انڈسٹری سے, آپ بھی ایکویشن کی دونوں سائڈس پر رہے ہیں, اور فار لانگسٹ ٹائم کوئی 10 سال سے اوپر آپ کو ہم نے انڈسٹری پر انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آلموسٹ کنسنسس ہے اس بات پر کہ ڈیمانڈ بڑھے گی تو ملک آگے بڑھے گا, ڈیمانڈ بڑھے گی انڈسٹری کے تھرو. اب یہ جو ہمارا ایک ان ایون ڈیمانڈ ہے کہ گرمیوں میں چلے گئے 25,000 میگا واٹ سے اوپر, سردیوں میں آگے 10,000 سے نیچے, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور وہ اس لیے کہ ہماری ڈیمانڈ ہی ساری ڈومیسٹک سیکٹر ڈریون ہے, نہ کہ انڈسٹری ڈریون. انڈسٹری ڈریون ہوتی تو سردیوں میں بھی اتنی ہوتی, اور کیونکہ سردیوں میں لوگ کم بجلی استعمال کرتے ہیں, ایسی نہیں چل رہے ہوتے, تو ہم پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. ایک ایسے فیز سے ہم گزر رہے ہیں جس میں انفلیشن نیچے آئی ہے, انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں, پاور ہمارے پاس سرپلس موجود ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ماضی میں تھا کہ لو انٹرسٹ ریٹ تھے, پاور نہیں تھا. ایسا ہے کوئی چانس کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن, ایکسپورٹیبل سرپلس, انڈسٹری لگنے کی طرف جائیں, یا ایک اور سائیکل ہے جو مس ہی کرنے جا رہے ہیں اور ہم پھر یہیں بیٹھے ہوں گے اور یہ شکایتیں کر رہے ہوں؟ شاہزیب, اصل مقصد ہی ساری بات کا یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کیا. میرا مقصد یہ ہے کہ ملک جو ہے اس وقت بڑی تکلیف سے گزرا ہے, اور اب ہم جو ہے وہ ہمیں ٹیک آف کرنا. یہ 25 کروڑ آبادی ہے, میں بولتا ہوں یہ 5ویں بڑی دنیا کی جو ہے پاپولیشن ہے, اور ہم 100 سے نیچے شاید دنیا کی اکانومیز میں کہیں کھڑے ہیں. ہمارے پاس تو اتنا لو بیس ہے, اس لو بیس سے اٹھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ 12-13 ہزار میگا واٹ کی ڈیمانڈ ایوریج کھڑی ہوئی ہے. انڈسٹری کی ڈیمانڈ تو شاید 3,000 میگا واٹ بھی نہیں ہے. تو ہمارا اتنا لو بیس ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ ہے, آپ کو پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا امپیڈمنٹ انرجی رہ گیا پاکستان کے اندر. اور انرجی کے اندر جو اس کو ریکیپ کرتے جائیں کہ ٹیرف کے 3 حصے ہیں. ایک 19 روپے 70 پیسے جو میں کہہ رہا ہوں کیپیسٹی چارج ہے, ایک میں کہہ رہا ہوں 10 روپے فیول ہے, اور دوسرا 5 روپے ٹرانسمیشن لاس ہے. یہ 35 روپے کا ٹیرف ہے. 19 روپے 70 پیسے میں نے کہا کیپیسٹی, 10 روپے کا فیول, اور 5 روپے کے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس. یہ 35 میں سے میں نے پہلی چیز پکڑی کہ 10 روپے کیپیسٹی چارج ایکسیس پہ ہو رہا ہے. 19 روپے 70 نہیں ہونا چاہیے, یہ 9 روپے ہونا چاہیے. 10 روپے 70 پیسے. 10 روپے 70 کا مسئلہ ہے 1,07,000 کروڑ روپے, جس میں سے 50,000 کروڑ روپے تو پرائیویٹ سیکٹر کا تھا, یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. 50,000 کروڑ روپے فورن کمپنی کا ہے جو ہم سارے بات کر رہے ہیں کہ کیسے اس کا ڈیٹ پیریڈ بڑھا کے اس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. اور 13,000 میگا واٹ ایکسیس پیمنٹ گورنمنٹ کو ہو رہی ہے, جو کہ اس کا سب سے کم کیپیسٹی 8 روپے 70, بٹ اس کے باوجود اس کی کیونکہ 30% چل رہی ہے, اس کے اندر بھی جو ہے وہ 5 روپے 70 پیسے 11,000 کروڑ روپے, وہ اس کے بھی جو ہے وہ گھٹنے کی ضرورت ہے. تو یہ اب اس ٹاسک فورس کے اوپر ہے کہ یہ 10 روپے میں سے کتنا لاتا ہے. دوسرا ہمارے پاس ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سیکنڈ ہیڈ ہے 5 روپے کا. 10 روپے کے بعد سیکنڈ ہیڈ 5 روپے والا. یہ جو 5 روپے والا ہیڈ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کے پاس ایک ڈسکو ہے جس کا 37.4% لاس ہے, ایک ڈسکو ہے جس کا 8.06% لاس ہے, اور ایوریج 16.6% ہے. تو اگر 16.6% میرا ایوریج ہے اور میں اگر لویسٹ پہ چلا جاؤں 8.06, تو میرے پاس یہاں 8% کی گنجائش ہے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاس بچانے کی. 35 روپے پہ 8% جو بنتا ہے وہ سمپلی 2.5 روپے بنتا ہے. تو اگر یہ 8% ہر چیز پاکستان کی 35, 27, 22, 23 یہ سب کچھ 8 پہ چلا جائے, لویسٹ جو ISCO کا ہے, تو ہم 2.5 روپے یونٹ یہاں سے بھی بچا سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی ہے. یہ سیکنڈ ٹاسک ہے کہ اس کا حکومت کا پھر کام نہیں ہے کہ میں جب اس کو دیکھتا ہوں پیسکو 37.5%, سیپکو 34.5%, کیسکو 27%, ہیسکو 31.7%, لیسکو 11%, فیسکو 8.5%, تو گیپ کو 8.6. تو اگر گیپ کو اور فیسکو اتنے بڑے جو ہے ہمارے ادارے ہیں, اگر وہ 8.6% کر سکتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایوریج 16 پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں 8% کی گنجائش ہے, 2 روپے 50 پیسے کی گنجائش. حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے, اس کو 0 پہ بھی دینا پڑے یہ لیں, اور یہ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ جاؤ جا کے چلاؤ. یہ 2.5 روپے بھی 250 ارب روپے بنتے, جو آپ نے کہا 300 ارب روپے کا پورا ٹیکس بنتا ہے.
جو کہ پورا آج پورے پاکستان میں شور مچا ہوا ہے سیلری کلاس کے اوپر جو ٹیکس لگا دیا، یہ 250 ارب روپے، میں بھی کہہ رہا ہوں 2.5 روپے، یہ ٹرانسمیشن کمپنیز کے اندر بھی موجود ہے، یہ دوسری بچت یہاں ہے۔ اب ان کے اندر اس سارے معاملات میں 100% مجھے علی پہ اعتبار ہے۔ یہ 10 روپے جو ہے، جیسے میں نے کہا 5 روپے پرائیویٹ سیکٹر، 5 روپے جو ہے وہ فورن جو کمپنیز ہیں، 1 روپے اور 70 پیسے جو ہے وہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے۔ یہ ان سے کیسے یہ 3 بغیر بجلی بنائے دے رہے ہیں ہم، یہ 11 روپے 70 پیسے دے دو، 8 روپے 9 روپے جو بنا کے لیتے ہیں، اس میں سے یہ کتنی نیگوشیٹ کرتا ہے؟ اس نے بولا 500 میں سے 300 ارب اچیو کر چکا ہے، اب یہ جا رہا ہے فورن کمپنیز کی طرف کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کر کے وہ کیسے لینا ہے، یہ جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف کہ گورنمنٹ کو کیسے ٹیک اینڈ پے پہ جانا ہے، اس کے بعد ٹرانسمیشن کمپنیز پہ۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا ٹیرف کیا ہو جاتا ہے؟ آئیڈیل کنڈیشن 24 روپے، 35 روپے کے بجائے انڈسٹری کے اوپر سب سے بڑی ڈیمانڈ ڈومیسٹک سے نہیں آنی، 30% آپ کے ریٹ ڈکلائن، کنزیومر سے نہیں آنی، یہ انڈسٹری سے آنی ہے۔ جو سی پیک 2 کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر لگ گیا ہے، بجلی موجود ہے، کارخانے موجود ہیں ہمارے پاس بجلی بنانے کے، تو صنعت کیوں نہیں ہے، جابز کیوں نہیں ہے؟ تو یہ تب ہوں گے جب ہم ایک افورڈیبل انرجی دنیا میں۔ آج میں صبح دیکھ رہا تھا، مجھے فیڈرل منسٹر آف کامرس نے بھیجا، جام کمال صاحب نے، انہوں نے کہا جی 2 سینٹ پہ انرجی دی جا رہی ہے، وہ بھی گرین انرجی انڈسٹری کو، تو آپ لوگ کیسے کمپیٹ کرو گے جناب کے 16 سینٹ کی انرجی کے اوپر؟ آپ گور صاحب بولتے ہو اگر آپ کی انڈسٹری کی 9 سینٹ ہو جائے تو چل جائے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں 9 سینٹ ہو جائے گی میں چل جاؤں گا، میں 38 پہ نہیں چل سکتا، میں 9 سینٹ پہ کمپیٹ کر لوں گا 26 روپے پہ۔ میں نے 26 روپے پہ کمپیٹ کیا تھا، میں نے 2019-20 کے اندر $20.5 بلین کی صرف ایک سیکٹر نے ایکسپورٹ کی تھی۔ آپ پاکستان کا ایکسپورٹ کا پورا پیراڈائم اٹھا لیں، $31 بلین کی پچھلے سال ایکسپورٹ ہوئی ہے، 30.6 ایگزیکٹ۔ اس 30.6 میں سے ٹیکسٹائل نے 17 کیا، پورے پاکستان کی مینوفیکچرنگ نے 5 کیا، اور اس کے بعد ایگریکلچر نے پچھلے سال میں $8 بلین دیا، جس کی وجہ سے 30.5 ہے۔ تو ہمارا پورے پاکستان کی مینوفیکچرنگ ادر دین ٹیکسٹائل صرف 5 بلین ہے، ٹیکسٹائل 17 پہ کھڑی ہے، $850 بلین کا کیک ہے ہمارا، تو 2% بھی شیئر نہیں ہے۔ پوری دنیا کی ایکسپورٹ میں ساری مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارا $5 بلین ہے۔ تو پاکستان کے پاس جو بیس لیول ہے اتنا لو ہے کہ اگر ہم ہر چیز کی انپٹ صحیح کریں، ہم نے کہا 2013 میں کہ جناب بجلی نہیں تھے، اندھیرے تھے، بالکل ٹھیک تھا، بٹ آپ نے بجلی وہ دینی ہے جو بجلی کو افورڈ کر سکے۔ آپ نے جب 60 روپے کی بجلی دی کنزیومر کو، ڈومیسٹک کو، اس نے گھر پہ سولر لگا لیا۔ آپ نے 60 روپے کی انرجی ایگریکلچر کو دی، اس نے اپنے کھیتوں میں سولر لگا لیا، انہوں نے کہا میں نہیں لے سکتا بجلی، تو آپ نے 10,000 میگا واٹ کے نئے سولر پینل آنے دیے، جس سے ایوریج 2000 میگا واٹ کی بجلی پروڈیوس ہوئی، کیونکہ 20% سولر سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سال آپ کی ڈیمانڈ جو ہے 2000 میگا واٹ پیک سیزن میں کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پالیسی نہیں ہے، دیر از نو پلاننگ۔ میں سب کچھ کا ایک ہے سلوشن جو ہم سب بول رہے ہیں، ڈیمانڈ آنی ہے انڈسٹری سے، انڈسٹری سے تب ڈیمانڈ آنی ہے جب آپ اس کو انٹرنیشنل انرجی ریٹ دیں گے۔ جو آج ریجنل انرجی ٹیرف ہے وہ 9 سینٹ ہے، اور یہ 9 سینٹ اگر یہ ٹارگٹ اچیو کر جائیں اپنا، 10 روپے کا ان کا ٹارگٹ ہے کیپیسٹی چیون کا، 2 روپے ٹرانسمیشن کا، اس 12 روپے میں سے یہ اگر 9 روپے بھی اچیو کر جاتے ہیں تو یہ ہم سرخرو ہو گئے، پاکستان ترقی کی راہ پہ ہے جنوری سے۔